الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے مہدویت کے موضوع پر ہم احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کتاب فی الغیبہ کہ باب فی الغیبہ کتاب الحجت الکافی جلد نمبر 1 میں یہ باب ہے، اور اس باب میں 30 روایات ہیں۔ ہم حدیث نمبر 7 کو پڑھ رہے تھے اور آج انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے اور حدیث نمبر 8 شروع کریں گے، اور ان میں سے بہت ساری احادیث تکرار ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالی اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ روایت اسبق بن نباتہ سے ہے، اور اسبق نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں امام مہدی علیہ السلام کا کامل تعارف کرایا ہے، شخصی تعارف بھی کرایا ہے، اور معرفت امامت و مہدویت کے باب سے بھی تعارف کرایا ہے۔ شخصی تعارف یہ بنتا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے 11ویں امام ہوں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہوں گے، اور ترتیب کے اعتبار سے 12ویں امام، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے وہ 11ویں امام ہیں۔ اور پھر مہدویت کے باب سے تعارف کرایا اور کہا کہ هو المہدی الذی یملأ الارض قسطا عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، کہ وہ اس کائنات کے اوپر، اس دنیا کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کریں گے اور پر کر دیں گے۔ اور بعض روایات میں غیبت نعمانی میں جس طرح سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں عدل اس طرح سے گھس جائے گا جیسے گرمی اور سردی گھستی ہے۔ اس کا تصور ہمارے لیے تھوڑا سا سخت چیز ہے کہ عدل کس طرح سے ایسے گھس جائے گا۔ مثلا ٹھنڈ آتی ہے تو کوئی بچ پاتا ہے اس سے؟ سب کو آگے گھیر لیتی ہے، وہ چھا جاتی ہے، اور انسانی پورے وجود سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ گرمی بھی اسی طرح سے آتی ہے، کوئی اس سے بچنے کی راہ نہیں انسان نکالتا۔ عدل بھی اس طرح سے گھروں کے اندر گھس جائے گا، یعنی عدل اس طرح سے چھا جائے گا، اور ظلم اس میں ناپید ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو مہدویت کے باب سے، اس لیے امام مہدی علیہ السلام کا ہمیشہ اسی جہت سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ طور طریقے کہ جو انسان نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، وہ واقعاً انسان کو ایک مہدویت کے چہرے کو مسخ کرتے ہیں۔ مہدویت کے نورانی پہلو کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے آشکار کیا ہے، اور اسی پہلو سے محبت کرنی چاہیے، اسی کو ہدف قرار دینا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہے عدل و انصاف کا قیام، وہ ہے ظلم و ستم کا خاتمہ، وہ ہے حق کا قیام، باطل کا خاتمہ۔ یعنی جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آئے تو عدل کی بات آئے، حق کی بات آئے، غلبہ دین کی بات آئے، اور مد مقابل میں ظلم ختم ہو، باطل ختم ہو، یعنی جو غیر دینداری ہے، جو دین کا تقاضا نہیں ہے، وہ ختم ہو۔ مثلا ابھی ہمارے معاشروں میں ہم زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور اس میں زندگی کا ہمارا اکثر حصہ بعض اوقات ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ دین کے اوپر مشتمل ہی نہیں ہے۔ مثلا نظام ہے اس دنیا کے اندر، زندگی انسان کی ہے۔ مثلا نظاموں میں دیکھیں، اس وقت معاشرے کے چلانے والے جتنے سسٹم ہیں، آیا وہ سسٹم دین کے عین مطابق ہیں؟ ہم کہیں گے یہ معاشرہ تو پھر غلبہ دین سے دور ہے، ظلمتوں میں دھنسا ہوا ہے۔ انسان کی شخصی زندگی دیکھ لیں، اس کے اوقات کس میں خرچ ہوتے ہیں؟ ابھی تو میڈیا کا دور ہے، وہ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، اسی کو دیکھتے ہوئے بیکار ٹائم ضائع کر دیتا ہے۔ اور سوشل میڈیا بنے ہوئے ہیں، سارا کے سارے اوقات اسی بحث مباحثے میں یا دوسروں کی جستجو میں، دوسروں کے حالات ہی دیکھتے ہوئے، یا خیالی دنیا جیسے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، کہ انتہائی انسانی شخصیت کے لیے مضر چیزیں ہیں، انتہائی مضر، کہ وہ خیالی دنیا کا مالک بن کے اسی میں وقت گزار دیتا ہے۔ یہ دین سے دور چیزیں ہیں۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں، اب ایک انسان
کو مہدویت اپنی زندگی میں ایسی ہی نظر آتی ہے، وہ کاملاً اسی گپ شپ کی دنیا میں، سیر و تفریح کی دنیا میں، یا فلموں ڈراموں کلپس کی دنیا میں مشغول ہے، لیکن دعائے عہد پڑھ لی اس نے، دعائے ندبہ پڑھ لی، یعنی زندگی میں امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ کتنا ہے؟ وہ چند منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اور وہ جو اس کے تقریباً 24 گھنٹے ہیں وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ غیر دین کے ساتھ ہے، وہ ظلمتوں کے اندر ہے۔ یہ شخص جو ظلمتوں میں پڑا ہوا ہے، یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا حقیقی وجود کے ساتھ، اپنے وجود کی گہرائی کے ساتھ کیسے چاہ سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے؟ تقاضا ہی نہیں اصلاً ابھر سکتا۔ اس تقاضے کو ابھارنے کے لیے ضروری ہے کہ عدل سے تعلق قائم کر لے، اس کا اکثر وقت عدل کی خواہش اور عدل کے معیارات کو برپا کرنے میں گزرے، دین کو غلبہ دینے میں گزرے۔ اگر ایک بندہ خود ہی دین کا اہتمام نہیں کرتا، مثال کے طور پہ پیٹ بھر کے کھا لیا، نیند کا پیٹ بھی بھر گیا اور معدے کا پیٹ بھی بھر گیا، اور اسی طریقے سے بقیہ اس کے پاس بھی جو فارغ اوقات ہیں وہ میسر آ گئے، اب وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر یہ فلموں ڈراموں میں چلا جاتا ہے، مہدویت سے دور جا رہا ہے، یہ تو تاریکیوں میں جا رہا ہے۔ اگر یہ انسان آتا ہے، مطالعات کرتا ہے، دین پڑھتا ہے، دین نشر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مہدویت سے قریب جا رہا ہے، کیونکہ کفار نے چیزیں بنائی اسی لیے تاکہ الجھائی رکھیں نا۔ وہ آپ بچوں کے کبھی کارٹون دیکھیں کہ بچے کتنے انہماک سے دیکھتے ہیں، اب تو بڑے بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، انہوں نے ایسی خیالی تصویر کشی کی ہوتی ہے، آپ کہیں کہ یار میں صرف 1 سیکنڈ چلو دیکھ لیتا ہوں اس کے کہنے پہ، اس کے بعد آپ کا 1 گھنٹہ گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور انہوں نے اتنی تیزی سے سین بدلے ہوتے ہیں، وہ ابھی 1 قدم آگے بڑھا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار اچھا میں چلوں، اچانک اسے حادثہ پیش آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار اب میں یہ حادثہ دیکھ لوں اس کے ساتھ، مثلا جا رہا ہے وہ برف کے اوپر چل رہا ہے، اچانک نیچے گر جائے گا، اب آوازیں نکال رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، چلو تھم گیا، آپ کہیں گے یار بچ گیا۔ ابھی آپ پھر نہیں لگیں گے، وہ اٹھتا ہے تو مثلا ایک لاوا نکل آتا ہے، آپ کہیں گے اچھا یار اب میں اس کو بھی دیکھ لوں، ادھر سے وہ نکل رہا ہوتا ہے، ایک اور مشکل پیش آتی ہے، 1 گھنٹہ اسی میں مشغول رکھتا ہے وہ۔ یہ ڈرامے بھی دیگر اسی طرح بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ جکڑ لیتے ہیں، وہ بنائے اسی سوچ کے ساتھ ہیں کہ وہ بندے کو اندر سے جکڑ لیں۔ یہ پرانے دور میں چونکہ میڈیا نہیں تھا تو وہاں جا کے انہیں تبلیغات کرنے پڑتی تھیں اور قوت کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کرنا پڑتا تھا۔ شیطان ہے، اس نے اب طریقے آسان غلامی بنانے کے، یعنی ادھر بیٹھا ہے ہمارے پاس ہے، ممکن ہے بیت اللہ میں ہو، کربلا میں ہو، مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن استعمار کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، تم شرط لگا لو، ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ کہتا ہے نہیں آپ دیکھیں موبائل استعمال کر رہا ہے یا نہیں، کہتے ہیں ہاں وہ کر رہا ہے، کہتے ہیں پھر اس کا باطن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جہاں چاہیں گے ادھر موڑ سکتے ہیں، ہم اسے ڈراموں میں لے جائیں گے، فلموں میں لے جائیں گے، کارٹونوں میں لے جائیں گے، آپس میں بحث مباحثے میں الجھا دیں گے۔ گرفتار کیا ہوا ہے انسان کو، اور یہی گرفتار انسان کہلاتا ہے۔ لہذا مہدویت وہ ٹوٹکوں کا نام نہیں ہے، مہدویت فقط قصیدوں کا نام نہیں ہے، مہدویت عملی دنیا میں عملی اقدام کرنے کا نام ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اپنی میں سے نہیں، اپنے من مانی سے نہیں، وہ ہے عدل و انصاف کی راہ میں، حق کی سربلندی میں۔ اگر حق کڑوا ہے تو مہدویت کی راہ میں وہ کڑواہٹ ملنی چاہیے۔ اگر عدل جو ہے وہ تکلیف کے بغیر نہیں آتا، جب تکلیف ملے تو سمجھ لے مہدویت پر ہوں، اگر مٹھاس ہی مٹھاس ملے تو وہ تو مہدویت نہ ہوئی۔ یعنی ہمارے امام ہیں، انہیں خطرہ لاحق ہے، بندے قتل کیے جائیں گے، مصیبتیں آئیں گی، یہ مہدویت میں کہتے نہیں مجھے تو کوئی نہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ ٹینشن ہوتی ہے، نہ کوئی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ائمہ علیہم السلام حق کو بلند کرتے تھے تو تلخیاں چکھتے تھے، یہ شاید ائمہ سے بھی کوئی آگے پیچھے اوپر کے مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ حق کی بات کرتا ہے تو کوئی تلخی نہیں اسے اٹھانے پڑتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے واضح ضابطہ دے دیا، ان الحق مریء، کہ کیا ہے؟ ثقیل مریء، بہاری ہے، بہاری، کڑوا ہے، ہو نہیں سکتا تم حق، اپنے نفس کے اندر بھی تم حق کو اگر برپا کرو کڑواہٹ کا ذائقہ چکھو گے۔
طبیعت میں اللہ نے حق کے کڑواہٹ رکھ دی ہے۔ یا ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اس میں زحمت اور مصیبت اور مشقت ہے، اس میں بے لذتی ہے۔ ہر وہ کام جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اس میں زحمت ہے، اور ہر وہ کام کہ جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے اس میں لذت ہے۔ ہر وہ کام، یہ اس کی طبیعت میں گناہ کی لذت رکھ دی ہے۔ کیوں انسان کا رجحان فوراً یہ فلموں و ڈراموں کی طرف ہو جاتا ہے؟ کیوں گپ شپ کی طرف ہوتا ہے؟ کیوں سیر و تفریح کی طرف ہوتا ہے؟ کیونکہ لذت ہے اس میں۔ کیوں گناہ انجام دے بیٹھتا ہے؟ کیونکہ لذت ہے اس میں، لذت کے حصول کی خاطر۔ لہذا مہدویت کو صحیح طرح سے شناخت کریں۔ مہدویت یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے جان داؤ پہ لگا دے۔ مہدویت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پرسکون زندگی کو تلاطم کے ساتھ بھر دے، ظلم و ستم کے خاتمے کی وجہ سے، باطل کے خاتمے کی وجہ سے ایک طوفان اپنے اندر برپا کر دے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام کا تعارف مہدویت کے باب سے کرایا ہے۔ ہم اسی باب سے امام زمان علیہ السلام کو بھی نشر کریں، ان کا تعارف، ان کی معرفت امت کو سب سے پہلے اس باب سے کرائیں۔ ایسے باب سے تعارف نہ کرائیں کہ جس میں مہدویت کا عنصر ہی نہ دکھائی دے، یعنی ہم ہو جائیں بہکاری اور لینے والے فقط ہاتھ بن جائیں اور امام کا ہاتھ دینے والا بن جائے، اور مہدویت اپنی جگہ پہ ادھوری اور خالی اسی طرح رہ جائے۔ نہیں، اسے جامع طریقے سے بتائیں۔ توسل کا نظریہ برحق ہے، لیکن جامع طریقے سے بتائیں کہ مہدویت اور اس کا غلبہ اور اس کی جھلک وہ آشکار ہمیں دکھائی دیتی ہو، وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ سارے کے سارے بیان کیے جائیں۔ آپ امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ روایات میں دیکھیں، ائمہ مہدویت کے باب کے علاوہ تذکرہ نہیں فرماتے، مہدویت کے باب سے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اختتام کے اوپر حدیث مبارک کے یہ بیان آیا کہ بیان فرماتے ہیں فقال، امام علی علیہ السلام نے فرمایا ثم یفعل اللہ ما یشاء، پھر اللہ جو چاہے کرنا چاہے کرے۔ یعنی مشیت الہی سے اس کا تعلق ہے کہ غیبت اور اصحاب ائمہ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور غیبت، اس کی مدت، اس کی تعداد، یہ ساری کی ساری کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ حقیقت میں وہ مشیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ثم یفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ چاہت وہ ہمارے ہاں والی چاہت نہیں ہے، یہ چاہت حکمت سے ایک تعلق رکھتی ہے، عدل سے تعلق رکھتی ہے، علم سے تعلق رکھتی ہے۔ مشیت الہی اگر کہا جائے یہ سب سے بہتر لفظ ہے، لہذا ارادہ و مشیت الہی کبھی بھی اللہ کی حکمت اور اس کے علم سے دور نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگوں کی چاہت ایسی ہوتی ہے جیسے چودھری والی چاہت ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا وہ جہنم میں سب کو نہیں ڈال سکتا؟ ہو سکے کہ اللہ کی چاہت چودھری والی چاہت نہیں ہے، تم کس مقام پہ اللہ کو لا کے دیکھ رہے ہو؟ اگر اللہ چاہے تو اچھا یہ فلاں نہیں ہو سکتا، ہو سکے کس مقام پہ تم اللہ کو رکھ رہے ہو؟ کبھی غور تو کرو۔ تم ایک طرف اللہ کو قادر بنانا چاہتے ہو اور قادر بناتے بناتے نعوذ باللہ جاہل بھی بنا دو، گناہگار بھی بنا دو، ظالم بھی بنا دو، پھر کہیں کہ اس سے تو یہ چیزیں لازم آتی ہیں اگر تم قادر بناتے ہو۔ اب وہ جب الجھ جاتا ہے تو غصے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں کوئی لازم نہیں آتی، وہ قادر بھی ہے لیکن یہ چیزیں نہیں لازم آتی۔ کیوں نہیں لازم آتی؟ کہتے چونکہ میں کہہ رہا ہوں نہیں لازم آتی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ در حقیقت اس طرح سے سوچنا غلط ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یفعل اللہ ما یشاء، کیونکہ مشیت سے اللہ کے تعلق ہے غیبت کا، وہ مشیت برپا ہو جائے گی، تعلق قائم کر لے گی، ظہور امام زمان علیہ السلام ہو جائے گا۔ اس لیے غیبت کے بارے میں جو سوال کیا، یہ جو آخری لائن ہے یہ وہ نظریہ حقیقی ہے غیبت کے اعتبار سے، یہ نظریہ حقیقی ہے۔ اسی لیے قیامت کی علامات میں سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہور کے ساتھ ہی قیامت آ گئی۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ ان الساعۃ لقریب، ان الساعۃ لقریب، قیامت تو قریب ہے۔ ابھی کتنے سو سال گزر گئے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ممکن ہے وہ قریب بھی یہی والا ہو۔ تو اس لیے مشیت سے تعلق ہے غیبت کا، لیکن اللہ کی مشیت کو، اللہ کی چاہت کو
انسان اپنے مرحلے پہ رہ کے نہ سوچے، یعنی خیالات کی دنیا میں اسے قرار نہ دے، عقل کے ساتھ تدبر کے ساتھ جائزہ لے۔ ان اللہ ثم یفعل اللہ ما یشاء، پھر اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس سے کیا مراد ہے پھر؟ آیا جس طرح سے ایک بچے کو کہتے ہیں کہ یار جو تم نے کرنا کر لو، یا بندے کو کہتے ہیں جو اچھا آپ تمہارا دل چاہتا کر لو، آیا یہ مراد ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کو اس کی پہلے حکمت سے جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ حکمت الہی کا نتیجہ وہ مشیت ہے، علم الہی کا نتیجہ وہ مشیت ہے، قدرت الہی کا نتیجہ وہ مشیت ہے۔ مشیت کہاں سے جنم لیتی ہے؟ علم و قدرت و حکمت الہی سے، رحمت الہی سے جنم لیتی ہے۔ اللہ کی مشیت میں رحمت بھی ہے، اللہ کی مشیت میں علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، اس کی صفات کی جھلک اس میں ہے، ربوبیت اس میں دکھائی دے گی، تربیت اس میں دکھائی دے گی۔ خلاصہ کلام کہ مشیت سے تعلق ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِنَّ لَهُ بَدَآتٍ، اس کے لیے یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام سے بالخصوص ظہور اور ظہور کے بعد وہ جو ہدف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے معاشرے کو حکومت اسلامی کے قیام کے ذریعے سے لے کے جانا، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ بَدَآتٍ، ان کے لیے بداعات ہیں۔ بدا آغاز سے ہے، رونما ہونے سے ہے۔ اس جگہ پہ ایک بحث ہے کہ ادھر بداعات سے مراد کیا ہے؟ آیا یہ کہ ان کے لیے آغاز ہیں، کیونکہ بدا ادھر جمع کا صیغہ آیا ہے، یا بداعات ہیں؟ اگر ہم دیگر روایات سے اس کو جوڑیں، اور شارحین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پہ بدا مراد ہے، بدا وہ جو عقیدے میں ہم بدا پڑھتے ہیں، اور اس کا تذکرہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں کیا کہ بعض ایسے ظالم ناسبی حضرات موجود ہیں کہ جو اس میں ایک تحریف اور مسخ کر کے اس لفظ کو وہ شیعوں کی گردن پہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بدا کا مطلب ہوتا ہے رونما ہونا۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لغوی مطلب لیں کہ ایک چیز اب رونما ہوئی ہے۔ مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کے بہت سارے امور ایسے قرار دیے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمارے سامنے نہیں ابھارا، ہمارے سامنے وہ چیز ابھاری جو عارضی طور پہ اللہ نے قرار دی تھی۔ وجہ عارضی طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ امام وقت ان کا جو ہے ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد رونما کر دیا۔ ہمیں کب پتہ لگا کہ اللہ نے کیا قرار دیا تھا ہمارے لیے؟ جب وہ دوسری چیز رونما ہوئی۔ اگر وہ جو دوسری چیز ہے وہ رونما نہ ہوئی ہوتی، ہمیں پہلے کا ہی خبر نہ ہوتی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حتمی موت لکھی ہوئی ہے 30 سال، صحیح؟ اب اس کے سامنے ایک ایسا مورد آتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے لکھا ہوا کیا ظاہر ہوا ہے 30 سال، لیکن جو حتمی موت اللہ تعالیٰ نے مثلا لکھی ہوئی تھی وہ 20 سال ہے۔ ہم نے وہ ایک حصہ پڑھا جو ظاہری طور پہ ہمارے سامنے آشکار ہوا، لیکن حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے نے ہم سے مخفی رکھی اور اس کے پاس محفوظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہمارے لیے آشکار کی۔ جب وہ 20 سال کی عمر میں مر گیا تو تب ہمیں پتہ لگا، اور ہم کہیں گے یہاں پہ بدا ہوا، یعنی ظاہر ہمارے لیے 30 سال ہوئے، وہ عارضی تھا۔ اور کیسے عارضی تھا؟ کیونکہ اللہ کے علم میں تغیر نہیں آ سکتا، صحیح ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، قرآن نے واضح ضابطہ دے دیا کہ کسی نفس کا وقت موت آ جائے ایک لحظے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ وہ جو تاخیر والی تھی وہ عارضی طور پہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے آشکار کی، حقیقی طور پہ اس کے لیے وہی تھا، 20 سال میں اس نے مر جانا ہے، وہ مر گیا۔ یہ جو ہمارے لیے پھر آشکار ہوا تو اس کو ہم بدا سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعینی جو بدا تکوینیات میں ہے، اگر یہ شریعت کے امور میں ہو اسے کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرار دیا ہوا تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت ہوگی، لیکن اس سے پہلے شریعت عیسوی لے آئے، شریعت موسوی اللہ تعالیٰ لایا۔ اب جب شریعت موسوی لوگوں کے سامنے آشکار ہوئی، وہ اسی کو شریعت اخیر سمجھ رہے ہیں،
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور شریعت پیش کی تو تب پتہ لگا نہیں وہ منسوخ ہوگی شریعتیں، یہ ناسخ کہلائی۔ یہ جو ناسخ منسوخ ہے اسی کو کہتے ہیں بدع۔ تو یہاں پہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے لیے بدعات ہیں، تم کیسے وقت کا تعین کر سکتے ہو؟ ممکن ہے کہ تم ایک تعین کرو عارضی طور پر تمہارے سامنے آشکار کیا ہو۔ اسی طرح علامات ہیں، مختلف علامات تمہیں اس طرح لگ رہی ہو کہ اب امام کا ظہور ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کر دیا کیونکہ مشیت سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ دلیل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت اسلامی کے لیے بھی قرار دی کہ آپ فرض کریں کہ اللہ نے 1000 سال کے لیے مزید مؤخر کر دیا ظہور کا وقت، تو اب دین معطل رہے، دشمن آ کے ہمارے اوپر غالب ہو جائے، یزید اور فرعون آ کے ہمارے اوپر حاکم رہے، شیعہ ظلم و ستم میں پستے رہے، دین بدنام ہوتا رہے، حق جو ہے وہ ختم ہو کے باطل چھاتا رہے۔ آیا یہ ہمارا وظیفہ ہے؟ باطل کو غلبہ آنے دیں، ظلم کو بڑھنے دیں، شریعت کو ختم ہونے دیں، اسلام کی توہین ہونے دیں؟ آیا یہ ہمارا وظیفہ ہے؟ اگر 1000 سال تک امام زمان علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا تو ہم یہ عمل انجام دیں خاموش ہو کے، گھروں میں بند ہو کے؟ یا نہیں، اس کے مد مقابل ہم عمل انجام دیں، باطل کو دبائیں، حق کو سربلند کریں، ظلم کو مٹائیں، عدل کی کوشش کریں۔ دین اللہ نے اتارا ہے کہ انسانی معاشرے کے اوپر عمل کریں، نہ معطل کر کے رکھ دیں دین کو۔ دین معطل ہونے کے لیے آیا ہے آخر؟ ہم یہ کہیں گے حلال حرام تو تب ہوگا جب امام زمان آئیں گے، چلو ابھی جو کھانا کھا لو۔ جب امام آئیں گے تب نکاح کے ذریعے سے ازدواج ہوگا، ابھی جو تم نے کرنا کر لو۔ آیا یہ ہے دین؟ یہ تو دین نہیں ہے۔ دین معطل ہونے کے لیے اللہ نے قرار نہیں دیا، غیبت آزمائش ہے، نہ کہ دین کے تعطیل اور معطل ہونے کا نام ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ نہیں، لہو بدعات ہیں امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہمارے سامنے جو چیز بھی آشکار ہوگی وہ حتمی نہیں ہے جب تک ظہور امام مہدی علیہ السلام نہ ہو جائے، اور جب ہوگا تو تب ہمیں پتہ لگے کہ اچھا بدع یہ تھا۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، یعنی بدع کسے کہتے ہیں؟ مخفی ہونے کے بعد ایک شے کو آشکار کر دینا، مخفی کرنے کے بعد ایک شے کو آشکار کر دینا، یہ یہاں پہ مراد ہے۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کا امر ظہور و غلبہ حکومت امام مہدی علیہ السلام یہ بدع سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہمارے لیے ابھی مخفی ہے۔ جب یہ آشکار ہو کے رونما ہو جائے گی تو تب ہمیں پتہ لگا کہ ہاں یہ وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، یہ وہ دن تھا جو اللہ نے قرار دیا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اور اسی لیے روایات پہ آئے کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ اسے اتنا طولانی کرے گا، اتنا طولانی کرے گا کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں، ظلم ختم کریں، عدل کا قیام ہو اور حکومت اسلامی قائم ہو جائے۔ یہ زمین کی خلقت کے اہداف میں سے اللہ تعالیٰ نے قرار دی، اس لیے یہ ہو کے رہے گا۔ لیکن کب ہو کے رہے گا؟ لہو بدعات، ہمارے لیے مخفی ہے۔ ہمیں جو ظاہر دکھائی دیتا ہے نہیں، اس کے برعکس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مخفی ہے، جو اصل ہے۔ کب ہمیں وہ اصل پتہ لگے گا؟ جب ہو جائے گا، کہیں گے ہاں آج کا وہ دن تھا جو اللہ نے قرار دیا تھا۔ آگے دیکھیں، وَإِرَادَاتٍ، ارادات جو ہے وہ جمع ہے ارادے کی، ارادات ارادہ، یعنی اس کا تعلق ارادہ الہی سے ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہوگا یہ متحقق ہو جائے گا۔ لہذا آپ اس کے لیے اسباب لے آئیں، اسباب ابھی آپ آگے اور بھی پڑھیں گے۔ مثلا ایک ہے کہ قتل کا خوف تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا خوف تھا، انہوں نے فرار کیا، خائفاً یترقب، احساس خطر کرتے ہوئے وہ فرار کر گئے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کا خوف کا آیا ہے کہ خوف کی وجہ سے انہوں نے فرار کیا۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کا قتل کی وجہ سے پوشیدہ ہونا یہ کوئی معیوب چیز نہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن پنہا رہے تو کس کی وجہ سے رہے؟ ڈر تھا یا نہیں تھا قتل ہونے کا؟ علی علیہ السلام کو بستر پہ شب ہجرت کیوں سلا کے گئے رسول اللہ؟ ادھر آپ نعوذ باللہ تہمت لگائیں گے رسول اللہ پہ، وہ تو ڈر گئے، یا کہیں گے نہیں امر الہی ان کے لیے یہ تھا، حکمت الہی ان کے لیے یہ تھی، ارادہ الہی ان کے لیے یہ تھا کہ ابھی یہ حیات میں رہیں اور دشمن سے فرار کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے، وہ قتل سے نہیں ڈرتے۔ ان القتل لنا سعادت، قتل تو ہمارے لیے سعادت اور کرامت اور عزت ہے، امام سجاد علیہ السلام سے منسوب کلمات میں۔
وہ ارادہ الہی کے تابع امام مہدی علیہ السلام، مشیت الہی کے تابع ہیں۔ امام زمان علیہ السلام رضایت الہی و حکم الہی کے تابع ہیں، اس لیے اس کی اتباع کرتے ہوئے وہ قتل سے انہوں نے خوف کا اظہار کیا اور پوشیدہ ہوئے، اور یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میں دیکھتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کا شیعہ سنی دونوں کتب میں پڑھ لیں، درخت کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی اور درخت کو کاٹ کے انہیں شہید کیا گیا۔ وہ آخر کیوں فرار کیا؟ انہوں نے ڈر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھانے کے واقعات آپ پڑھیں، کیوں بھاگے عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ کہیں ڈر گئے تم؟ یہ وہ ہے جو دیہاتی عام افراد ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ۔ اسے کہتے ہیں تم ڈرتے ہو، وہ سامنے گولیوں کے آ جائے گا، ہاں آپ پکڑ کے مار دو۔ نادان افراد اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں، اس لیے نادانوں میں یہ بڑی بہادری شمار ہوتی ہے کہ یار تم گولیوں کے سامنے نہیں ڈرتے تو ذرا گولیوں کے سامنے جا کے دکھاؤ۔ اور ایسے ہمارے ساتھ ہوئے بھی، بعض دوست تھے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے، ایک دوست اوپر منزل پہ تھا اور ایک نیچے تھا، تو نیچے والے نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھنا اوپر سے چھلانگ مار دے گا، تو میں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، عاقل انسان ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے پشتوں میں اسے تانے دینا شروع کیے، وہ تانے دیتا رہا، غصے میں آ گیا، صرف اس نے 5 منٹ لگائے، غصے میں آ گیا، پھر کہا کہ نہیں تم نہیں مار سکتے، اور اس طرح سے ایکٹنگ کی، منہ پھیرا اس سے، 4 تانے دیے، کہا تم ہو ہی بزدل، تم تو یہ ہو۔ وہ دیوار پھانک کے آگے آگے اب یوں پکڑی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی وہ نیچے گرا نا تمہارے اوپر آئے گا۔ تو کافی ہنسے جو آس پاس بھی افراد تھے، لیکن وہ غصے میں تھا، ایک نادان اور احمق انسان کی طرح قریب تھا کہ نیچے چھلانگ مار دے۔ تو یہ طریقے اس سے پتہ لگتا ہے ان واقعات سے کہ یہ احمقوں کا کام ہے۔ عاقل انسان تدبیر اختیار کرتا ہے، نہ کہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ اسے تہور کہتے ہیں۔ شجاعت ہے جبن اور تہور کے مابین۔ جبن کہتے ہیں بزدلی کو، تہور کہتے ہیں احمقانہ طور پہ موت کا شکار اپنے آپ کو کر دینا۔ مثلا یہ یہاں پہ جس طرح سے خاطرات بیان کرتے ہیں مجاہدین کے، کہ داعشی بہت سارے افراد تھے، وہ جب محاصرہ کرتے ہیں تو محاصرہ بڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، خوف اس کے اوپر لاحق ہوتا ہے، خوف بہت اذیت دیتا ہے۔ تو خوف سے نجات کے لیے اکثر افراد گولیوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مرنا ہی ہے تو یہ کیا ہر روز ہم اس طرح سے مریں۔ تو وہ لوگ بھاگے بھاگے خود آتے ہیں خالی ہاتھ، کہتے ہیں مجبور ہوتے ہیں انہیں مارنے میں۔ یہ شجاعت نہیں ہے، یہ تہور ہے کہ جو کرنا کر لو، اچھا ٹھیک ہے چھری پھیر دو، یہ تہور ہے۔ تہور کہتے ہیں کہ مصیبت یا سختی کے حوالے اپنے آپ کو نادانی اور حماقت کی وجہ سے کر دینا، یا خوف کی وجہ سے کر دینا، بزدلی کی وجہ سے، جیسے خودکشی۔ اب جو خودکشی اوپر سے نیچے چھلانگ مارنا آسان ہے، وہ مارتے ہیں، وہ پھندا ڈال لیتا ہے پنکھے کے اوپر ایک ڈوری لگا کے، یہ تہور ہے۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے لیے تہور کو ہم ذہن میں نہ رکھیں کہ جائیں اور جذبات میں آ کے کہیں گے ٹھیک ہے تم مار دو ہمیں، نہیں، وہ مدبر ہیں، حکیم ہیں، مظہر صفات الہی ہیں۔ وہ مظہر یعنی امام زمان علیہ السلام کا ہر عمل وہ حکمت، وہ عدل اور علم اور رحمت، ان سب صفات کے ہمراہ ہے۔ اس لیے ارادات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادے ہیں، ان ارادوں کے تحت امام زمان علیہ السلام قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ دیگر اسباب لا سکتے ہیں، لیکن وہ دیگر اسباب وہ ظاہری اسباب ہے ہمارے سامنے۔ حقیقی اسباب کیا ہیں؟ یفعل اللہ ما یشاء فإن لہ بدآت ولہ ارادات، اس کے لیے بدآت ہیں امام کے لیے مشیت الہی ہے، ارادات ہیں، وغایات، امام زمان علیہ السلام با مقصد قدم اٹھاتے ہیں۔ غایت کہتے ہیں وہ ختم ہونے کی جگہ جو آپ نے ہدف قرار دی تھی، ہدف پہ پہنچنے کو غایت کہتے ہیں۔ سفر شروع کیا آپ نے، مثلا اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں، لاہور پہنچ گئے تو لاہور آپ کے لیے غایت تھی۔ آپ آئے ہیں حصول علم کے لیے، آپ کا حصول علم کرنا یہ غایت ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے کاموں میں مشغول ہیں وہ ہدف نہیں ہے، وہ ہدف کو لینے کے لیے وسیلہ ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، خریداری کرنا، رہنا سہنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ۔ غایات، امام مہدی علیہ السلام کے لیے اللہ نے مقاصد رکھے ہیں۔ یہ جب تک مقاصد پورے نہیں ہوتے
تب تک اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہوتا اور امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے یہ مقاصد پورے ہوں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کائنات کو بنایا تاکہ ادھر مخلوق آئے جس میں نقص ہے، وہ نقص دور کر کے کمال تک پہنچے۔ ابھی تک آپ کو زیادہ تعداد ناقص جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا کامل؟ یقیناً ایک اتنا بڑا عرصہ آنا چاہیے، اتنی بڑی خلقت آنی چاہیے، اور روایات بتاتی ہیں کہ اتنی بڑی خلقت آئے گی جس سے یہ مقصد پورا ہو کہ وہ ناقص آئے ہیں کامل ہو کے اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ غایت پوری ہونی چاہیے۔ غایت ہے ابتلاء اور آزمائش، ابتلاء اور آزمائش میں ہم مبتلا ہیں یا نہیں؟ یہ غایت پوری ہونی چاہیے۔ غایت پوری ہونی چاہیے کہ معاشرہ قائم ہو اور حکومت اسلامی کے وسیلے کے ذریعے سے پورا معاشرہ اللہ کی طرف گامزن ہو، یہ غایت پوری ہونی چاہیے۔ غایات امام مہدی علیہ السلام کے لیے غایت ہے، مثلا ظلم کا ختم کرنا، یہ غایت مقصد ہے یا نہیں اللہ کا؟ امام مہدی علیہ السلام کے لیے مقصد ہے۔ عدل کا چھانا، باطل کا غلبہ، حق کا غلبہ، باطل کا مٹا دینا، حق کو غالب کرنا مقصد ہے، باطل کو تباہ و برباد کرنا مقصد ہے۔ غایات و نہایات، اسی طرح سے ہر شے رفتہ رفتہ بڑھتی ہے یہاں تک کہ اس کا انتہا ہوتی ہے۔ جب انتہا ہو جائے تو یہاں پہ غایت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ انسانی معاشرہ وجود میں آیا، آدم علیہ السلام جب ادھر آئے تو تب سے ایک ارتقاء کا سفر جاری ہے معاشروں کا۔ معاشرے جیسے جیسے گزر رہے ہیں وہ اپنی آخری منزل کی، مثلا آ کے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہے، سفر ختم کب ہوگا؟ جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے۔ آدم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ سب سے نیچے آدم، بشر ابھی نیچے کھڑا ہے، وہ بالکل نیچے۔ اب اس کا سفر شروع ہو گیا، تو یہ پہلے پہاڑ تک پہنچ گیا، سفر شروع ہوا، پہاڑ تک پہنچا، یعنی زمین پہ آ گرا۔ اب یہاں سے زمین پہ گرنے کے بعد شروع پہنچنا کہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ نہایات۔ یہ ہر ایک جگہ پہ ہر معاشرے کے یا امت کا وقت مقرر ہے، وہ اس کے لیے نہایت ہے، یہاں تک کہ یہ سفر آخری حد تک کے اوپر ختم ہو جائے، یہ قیامت کا وقت ہوگا۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کے لیے اللہ نے غایات بھی رکھی ہیں، نہایات بھی رکھنی ہیں، ہر شے نے پہنچنے۔ مثلا نہایات کے ذیل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تا قیامت کتنے مومنین نے آنا ہے یا نہیں؟ کتنے کافرین نے آنا ہے یا نہیں؟ بالفرض اللہ کے علم میں ہے کہ 10 ارب مومنین نے آنا ہے، اور ابھی تک آپ آئے ہیں 5 ارب۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور قیامت آ جائے، وہ بقیہ کیسے نہایت کو پہنچیں گے؟ لہٰذا چلو غیبت میں تو میں ایک یہ فرضی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ دیگر روایات میں یہ بیانات آئے ہیں کہ اس لیے غیبت ہے کہ، یعنی مثال فرضی میں آپ کو دے رہا تھا، یہ بات روایات میں وارد ہوئی ہے کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ غیبت رکھی ہے تاکہ کافر کے پشت سے مومن آ جائے، اور مومن کے پشت سے جس کافر نے آنا وہ آ جائے، اور آخری مارکہ اور نبرد ہو حق اور باطل کا۔ وہ جو آخری مارکہ ہوگا اس میں اگر مومن کی پشت میں کافر ہے وہ کافروں سے جا ملے گا، کافروں کی پشت میں مومن ہے وہ مومنوں سے آ ملے گا۔ اور آج ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آج کتنے امامے والے ہیں آج استعمار سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، کتنے ماتمی ایسے افراد ہیں جو استعمار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے فاسق افراد تھے جو فسق و فجور چھوڑ کے ایمان کے دائرے میں آ چکے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو کسی دور میں طاغوتی شمار ہوتے تھے لیکن اسلامی بلاک کے حامی بن چکے ہیں، اور اس کی مثالیں آج آپ کو ان جنگوں کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں۔ لہذا نہایات یہ نتیجے نکلنے ہیں، اس لیے امام مہدی علیہ السلام کے لیے اللہ نے نہایات رکھی ہیں۔ اس لیے تم کیسے تقاضا کرتے ہو کہ وقت معین کر دیا جائے، کب غیبت ختم ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادات اور غایات اور نہایات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت ہے، امام مہدی علیہ السلام کے لیے ارادہ الہی، کئی ارادے الہی ہیں جنہوں نے پورا ہونا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے لیے کئی غایات ہیں جنہوں نے پورا ہونا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے لیے کئی نہایات ہیں جنہوں نے اپنے نتیجے تک پہنچنا ہے، تب ظہور ہمارے لیے ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے آلٹرنیٹ کیا ہے یہ ولایت فقیہ کا نظام، یہ تبلیغات، یہی سلسلہ ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کے اندر قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔